ڈولی اور کوکو جنگل گھومنے جاتے ہیں۔ ڈولی کوکو سے بڑی تھی اور بدھیمان تھی۔ کوکو بہت شرارتی تھا اور ڈولی اپنے بھائی کے ساتھ جنگل میں جاتی ہے۔ کوکو کو ایک چھیت نظر آتا ہے پیڑ میں۔ کوکو اس چھیت کے پاس جاتا ہے۔ ارے ماما کہتی ہے کہ ایسے چھیت ہو تو ان میں تو طوطے کے بچے ہوتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں اس میں ضرور طوطے کے بچے ہوں گے۔ کوکو اس چھیت کے اندر جاتا ہے۔ کوکو کی گردن پھنس جاتی ہے اس چھیت میں۔ بہن مجھے بچاؤ، ڈولی بہن میری گردن اس چھیت میں پھنس گئی ہے، مجھے بچاؤ جلدی سے، مجھے اس چھیت سے باہر نکال۔ ارے کوکو تم نے گردن کیسے پھنسا لی، میں بھی نکالتی ہوں۔ ایسے ہی ڈولی واپس آتی ہے۔ بہن مجھے جلدی نکالو۔ ڈولی واپس آتی لگتا ہے کہ تمہیں ایسے ہی رہنا چاہیے، تمہیں اپنی غلطی کا پھر سبق ملے گا۔ بہن مجھے نکالو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے ابھی نکالتی ہوں کوکو میں آپ کو باہر۔ بہن جلدی سے نکالو مجھے باہر۔ ایسے ہی پھر ڈولی اپنے بھائی کوکو کو اس چھیت میں سے باہر نکالتی ہے اور کوکو آپ نے مجھے بچا لیا، نہیں تو میری گردن ٹوٹ جاتی کوکو میں نے کتنے دفعہ تمہیں بولا ہے کہ اتنی شرارتیں مت کرو۔ بہن اب میں شرارت نہیں کروں گا، اب میں شرارت نہیں کروں گا، چلے ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ ایسے ہی ڈولی آگے آگے کوکو پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ایک پھولوں کے باغیچے میں دونوں رکتے ہیں اور کوکو پھول دیکھنے کے لیے میں تو پھولوں کے اندر جاؤں گا۔ ارے کوکو پھولوں کے اندر نہ جانا، پھولوں کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، تمہیں کانٹے چبھ جائیں گے۔ بہن میں تو پھولوں کے اندر جاؤں گا۔ کوکو پھولوں کے اندر جاتا ہے، اس کو ایک کالا پھول نظر آتا ہے۔ کوکو آہستہ آہستہ سے اس کالے پھول کی دشا میں بڑھتا ہے اور کالے پھول کے پاس جیسے ہی کوکو جاتا ہے ایک نوکدار کانٹا کوکو کو لگ جاتا ہے۔ دیکھا کوکو میں نے بولا تھا نہ جاؤ، پھر بھی گئے۔ مجھے بچاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، یہ کانٹا بہت زور سے چبھا ہے۔ بہن ڈولی تو نہ رہ سکتی تھی، وہ تو بڑی بہن تھی، وہ کانٹوں کے بیچوں بیچ جاتی ہے اور کوکو کو باہر نکالتی ہے۔ ارے چپ کر جاؤ، غلطی تو تمہاری ہے، تمہیں میں نے بولا تھا کہ کانٹوں کے اندر نہ جاؤ، مجھے معاف کر دے بہن، مجھے معاف کر دے۔ ایسے ہی پھر ڈولی کوکو کو ساتھ لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کوکو میں اب جا رہی ہوں سوادشٹ پھل لینے، تم یہاں سے کہیں نہیں جانا، نہیں تو تم کہیں کھو جاؤ گے، میں بھی آتی ہوں، تم اسی پیڑ کے اوپر اسی جگہ رکنا۔ ٹھیک ہے بہن آپ جائیں۔ ایسے ہی ڈولی سوادشٹ پھل لینے جاتی ہے۔ کوکو کو ایک دور پیڑ نظر آتا ہے۔ ارے یہ تو میری نانو کا گھر ہے، اس پیڑ کی دوسری دشا میں میری نانو کا گھر ہے، میں جلدی جاتا ہوں اور اپنی نانو سے مل کر آتا ہوں۔ کوکو اڑتا ہے، وہ اڑے جا رہا تھا پر وہ پیڑ تو جنگل کی دوسری دشا میں تھا، پر کوکو کو یہ اندازہ نہ تھا۔ کوکو آگے بڑھتا، وہ پیڑ بھی آگے بڑھتا، کیونکہ کوکو تو نہ پتا تھا کہ وہ پیڑ تو دوسرے جنگل کی دوسری دشا میں ہے۔ کوکو اڑتا ہے تیز، پر اس کو وہ پیڑ نہیں ملتا، کوکو کھو جاتا ہے۔ ڈولی واپس آتی ہے اور نہ پا کر اپنے بھائی کو کہتی ہے، ارے پتہ نہیں، مجھے پہلے پتا تھا، کوکو تم پتہ نہیں کہاں چلے گے، کوکو کہاں ہو، کوکو باہر آؤ، اتنی شرارت اچھی نہیں ہے کوکو۔ ایسے ہی ادھر سے ایک بلبل گزر رہی تھی۔ ڈولی اس بلبل سے کہتی ہے، آنٹی آپ نے میرے بھائی کوکو کو نہیں دیکھا ہے آنٹی؟ ہاں چھوٹی چڑیا، میں نے دیکھا ہے، تمہارا بھائی جنگل کی دوسری دشا کی طرف جا رہا تھا۔ ڈولی بہت تیزی سے اڑتی ہے اور اپنے گھر جاتی ہے۔ ماما میں نے بولا تھا کوکو بھائی بہت شرارتی ہے، ماما وہ کھو گئے، میں ان کو بڑے پیڑ کے اوپر بٹھا کے گئی تھی۔ ارے چنتا نہ کرو ڈولی بیٹی، ضرور کوکو ملے گا۔ ماما جلدی چلے، ہم کوکو کو ڈھونڈتے ہیں، ماما جلدی چلے۔ پھر ماں بیٹی اڑتی ہیں اپنے گھر سے باہر اور جنگل کی دوسری پہر میں جاتی ہے۔ انکل مجھے اپنی نانو کے یہاں چھوڑ دے پلیز، انکل طوطے مجھے اپنی نانو۔ ارے چھوڑے بچے، تمہاری نانو کا گھر کس دشا میں ہے اور آپ کی نانو کا نام کیا ہے اور آپ کی ماما کا نام کیا ہے، مجھے پتا ہو۔
अंकल अंकल मुझे मेरी नानों का नाम नहीं आता, मैं तो नानो ही कहता हूँ, प्लीज अंकल। अरे अरे ऐसे नहीं। तोता वहां से चला जाता है। कुकू उड़ता है, सूखे जंगल में पहुंच जाता है जहां हर तरफ सूखा ही सूखा था। कुकू एक टहनी सूखी पर बैठकर रोने लगता है। सामने से बड़ी बड़ी आंखों वाला छोटे पक्षी बच्चे चोर आता है, एक बुरा कौवा, और वो दूर से ही कुकू को रोता देखता है और उसकी दिशा में आते। छोटे बच्चे क्यों रो रहे हो तुम इस जंगल में? तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपने घर से नाराज हो? अंकल अंकल मेरी नानों का घर नहीं मिल रहा मुझे, आप मेरी नानों के यहाँ छोड़ देंगे अंकल? अंकल कभी छोटे बच्चे मैं तुम्हें जरूर छोड़ूंगा, मुझे पता है। अरे अंकल कभी आपको मेरी नानों का घर पता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल कभी मुझे छोड़ दे। ठीक है चलो तुम मेरे साथ चलो। वो बड़ी आंखों वाला कौवा कुकू को एक थैली में बांध कर लेता है। अब तो तुम्हें मैं बेचकर बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बहुत समय बाद ऐसा पक्षी मिला। अंकल अंकल मुझे बाहर निकाले। पागल हो गया। कौवा बुरा वो थैली उठाता है और चाल देता है। आगे से रानो चिड़िया भी आ जाती है। रानो चिड़िया, अरे रे बुरे कौवे, आपको मेरा बेटा कुकू नहीं नजर आया कहीं पर? आपने इस थैली में क्या है? चिड़िया छोटी, मैंने तुम्हारा बच्चा नहीं देखा। इस थैली में भोजन है, भोजन में दूसरे जंगल अपनी माँ को दे रहा हूँ। कुकू अपनी माँ की आवाज सुनकर थैली में बोलता है। बुरा डर के मारे वहां से भाग जाता है। रानो थैली खोलती है। मामा मामा मुझे माफ कर दे, मामा मुझे माफ कर दे। अरे अरे कुकू भाई, आप हैं? शुक्र है कि आप मिल गए, अगर बुरा कौवा आपको ले जाता तो आप ना मिलते। अरे अरे कुकू, तुमने ये क्या किया है? मामा मुझे माफ कर दे, मामा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मामा मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरा बेटा कुकू, हमेशा अपने बड़ों की बात मानो, कभी भी जिद ना करो। जिस तरह बड़े कहें उसी दिशा में चलो, हमेशा वही काम करो। मामा मुझे माफ कर दे, मामा मुझे माफ कर दे। अरे रे डोली बहन, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा, ना कोई शरारत करूँगा, ना कोई और काम करूँगा। मुझे आज एहसास हुआ है कि अपनों से दूर जाने का दर्द क्या है और अपनों की बात बड़ों की ना मानकर क्या होता है। डोली बहन मुझे माफ कर दे, मम्मा मुझे माफ कर दे। ऐसे ही अपनी गलती से सीख कर कुकू को अच्छी और नेक सीख आ जाती है और अपनी माँ और डोली से माफ़ी मांगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का बात माननी चाहिए, उसी में बेहतरी है।